السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر دیں، لنک اور ویڈیوز کو شیئر کریں، کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹس کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ محترم سامعین، ہمارا سبق چل رہا ہے حروف تہجی الف با تا کے حوالے سے کہ ان حروف کو ہم خود کیسے سمجھیں اور اگلوں کو کیسے سمجھائیں گے۔ جو چیز بندے کی خود سمجھ میں ہوتی ہے، علم میں ہوتی ہے، وہی چیز بندہ دوسرے کو دے پاتا ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خود جس چیز سے محروم ہے وہ چیز کبھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ جو چیز میرے پاس نہیں ہے میں کسی کو کیا دوں گا، جو میرے پاس ہوگی وہ میں کسی کو دے سکتا ہوں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہے خود چیز کو سمجھنا۔ ہمارا یہ لفظ ہے غائن، غائن یہ شکل ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ انگلش میں نام ہے۔ تو غائن موٹے حرفوں میں سے ہے، ہم اس کی آواز موٹی کر کے نکالیں گے، غائن۔ پھر آپ دیکھ لیں اس کا نام ہے غائن اور اوپر زبر، جی زبر ہے تو منہ کھلے گا، ہونٹ کھلیں گے، گول نہیں ہوں گے، ایسے نہیں ہوں گے، غائن غائن ایسے نہیں۔ یا اس کو گین بھی نہیں پڑھنا، گین نہیں، گین بھی نہیں پڑھنا، گائن بھی نہیں، غا غا غائی غائن۔ یہاں بھی جو یا ہے علمی اعتبار سے یہ یائلین آتی ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو یائلین اور یا مدہ اور دیگر یا جو مدہ ہوتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں لی، نی، یہدی، تجری، یہ جو یا ہے یہ گلے سے، منہ سے، اندر سے، ہونٹوں سے، ہوا سے جاتی ہے، اس میں زبان نیچے رہتی ہے، تالو اوپر رہتا ہے۔ لیکن یا مدہ کے سوا جتنی یا ہیں، چاہے زبر زیر پیش ہو، چاہے تنوین ہو، چاہے اس پہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے اس پہ جزم ہے، یہ شد ہے، اس میں زبان کا جو درمیان ہے وہ اوپر کے تالو سے نرمی سے لگتا ہے۔ مثلا یہ غائن ہے تو آپ اس کو صرف غائن اور یا کو پڑھ لیں تو یہ لفظ بن جائے گا غیہ، غیہ۔ جس طرح ایاکا، یا ہے علیہ، علیہ۔ اب دیکھیں یہ یا پہ شد ہے، تو اب یا کا یہ ہے کہ یا پہ جب شد ہو تو آپ اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، سختی نہیں کر سکتے، ایسے نہیں کر سکتے، علیہ یا اشیا کا، یہ سختی نہیں کر سکتے، آپ اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ لیکن زبان کا جو درمیان ہے وہ اوپر تالو کے ساتھ بالکل ایسے لگے گا، نرمی سے لگے گا یا لگنے کے قریب ہوگا۔ تو آپ عین غین کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے کہ یہ یا پہ درمیان میں زبان کا درمیان اوپر لگے، اگر نہیں لگ رہا تو یہ سمجھے کہ یا درست نہیں ہو رہی۔ غین غین غین۔ اب اس کا سپیلنگ ہے جی ایچ ٹرپل وائی این۔ اب اس پہ جی ایچ کے بعد یو نہیں ہے کہ اس پہ ہونٹ گول کیے جائیں، غین ایسے نہیں ہے، جی ایچ اے ہے تو غ، غین۔ ٹرپل وائی آیا ہے تو اس کو ہم لمبا نہیں بلکہ زیادہ لمبا کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، یہ شکل ہے فا کی اور یہ اس کا نام ہے، فا اور زبر اور آگے الف، فا۔ فا کے اوپر زبر ہے، ہونٹ کھلیں گے، آگے الف ہے، ہونٹ منہ زیادہ کھلے گا، فا۔ اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کا جو پیٹ ہے اس کے ایسے رکھیں گے اور بالکل نرمی کے ساتھ نہیں، تھوڑی سختی کے ساتھ، فا فا، اس طرح ہم پڑھیں گے اور منہ کھلیں گے اور منہ آخر تک کھلا رہے گا، ایف ڈبل اے، فا۔ آگے چلتے ہیں، قوف موٹا حرف ہے، موٹی ساؤنڈ نکالیں گے، موٹی آواز نکالیں گے، فل ساؤنڈ میں ہوگا، اور یہ شکل ہے اور یہ نام ہے، قوف زبر، آگے الف، اوپر بڑا مد اور آخر میں فا ساکن، فا سائلنٹ، قوف۔ اب دیکھیں اس کی اردو کے اندر، عربی کے اندر قاف کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے، زبر بھی چاہتا ہے کہ ہونٹ اور منہ کھلے، الف بھی چاہتا ہے کہ ہونٹ اور منہ کھلے۔ اب یہاں ہونٹ گول کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے جی، تو اس وجہ سے ہونٹ ایسے گول نہیں کریں گے، قوف قوف، یا اس کو باریک نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کا سپیلنگ جو آتا ہے وہ کیو کے ساتھ آتا ہے جی، کیو ٹرپل اے ایف، قوف۔ یا اس کے سپیلنگ میں یا اس کے نام میں سی یا کے یا کاف یہ والا نہیں آتا، بلکہ یہ دو نقطوں والا، ڈاٹس والا کاف آتا ہے، ورڈز آف ڈاٹ۔ تو اس کی وجہ سے اس کی آواز میں اور اس کی آواز میں فرق ہے، جب حروف دو ہیں تو ساؤنڈ میں بھی فرق ہے، حرف ایک ہو تو پھر تو نہیں ہے، تو حرف دو ہیں تو اس کی آواز الگ، اس کی الگ۔ ہمارے ہاں عموماً اس کو اور اس کو ایک ہی پڑھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس میں ٹرپل اے ہے تو اس کو خوب لمبا کریں گے، قوف۔ اب کیوں کے بعد یو نہیں ہے، یو ہوتا تو ہم ہونٹ گول کرتے ہیں، قوف قوف، اس طرح نہیں ہے۔ تو اے ہے تو اے چاہتا ہے کہ اے زبر کا کام دیتا ہے،
قوف منہ کھلے تو منہ کھلیں گے، موٹی آواز سے پڑھیں گے، آخر میں فا کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے۔ قوف موٹا حرف ہے تو آواز کو موٹی نکالیں گے۔ آگے چلتے ہیں، کاف یہ شکل ہے اور یہ اس کا عربی اردو نام ہے، کاف زبر، آگے الف، اوپر بڑا مد، فا ساکن، فا سائلنٹ، کاف کاف۔ اب بعض ساتھی، بعض معلمین معلمات اس کو باریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن باریک میں وہ مبالغہ کرتے ہیں۔ مثلا جو حد ہے، اب جس طرح با ہے، تا ہے، سا ہے، تو یہ بھی باریک حروف ہیں، لیکن اس کو ایسا کوئی نہیں کہتا بے تے سے، لیکن جب اس کاف کی مرتبہ آتے ہیں تو اس کو بہت باریک کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اپنی حد اعتدال میں رہتے ہوئے اس کو پڑھیں۔ کاف اس کی آواز جو باریک ہے اس کے مقابلے میں ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی جو باریک آواز ہے وہ لام یا میم کے مقابلے میں ہے، اس کی آواز موٹی ہے تو بس اس کی جو عام آواز ہے وہی ہے کاف، اس کی آواز کو موٹا کرنا ہے، قوف۔ اب یہ لفظ کاف ہے، کیاف نہیں ہے، اگر کیاف ہوتا تو ہم یہاں لکھتے کاف زیر کی یا الف زبر یا، کی یاف، کی یاف، یہ کیاف نہیں ہے، کاف ہے، زبر ہے، الف ہے، کاف، اور سپیلنگ ہے کے ڈبل اے ایف، کاف، یا سی ڈبل اے ایف، کاف۔ اب یہاں سی ڈبل اے آتا ہے، کاف، اگر یہ ہوتا سی آئی ٹرپل اے، سی آئی ٹرپل اے ایف، تو پھر یہ ہوتا کیاف، کیاف۔ یہاں تو آئی ہے ہی نہیں ہے جو زیر کی یا کی آواز دے، یہاں تو سی ہے اور آگے اے ہے، تو یہ زبر کی اور الف کی آواز دیتا ہے، یا اس میں کیاف نہیں ہے، کاف۔ یہاں بھی آخر میں فا ہے تو فا کو اچھی طریقے سے ادا کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، لام یہ شکل ہے، یہ اس کا اردو نام ہے، یہ اس کی عربی نام ہے۔ لام میں ہے لام اور زبر، آگے الف اور اوپر بڑا مد اور میم ساکن سائلنٹ، لام لام۔ اس کی آواز بھی باریک ہوگی اور سیدھا پڑھیں گے، لام، ایسے نہ ہو جائے لام لام، موٹی آواز بھی نہ ہو، درمیانی آواز کے ساتھ، مضبوط لہجے کے ساتھ، لام، درمیان میں الف ہے منہ کھلے گا، شروع میں زبر ہے منہ کھلے گا، میم سائلنٹ ہے تو میم کی وجہ سے ہونٹ بند ہو جائیں گے۔ اس کا انگلش سپیلنگ ہے ایل ٹریپل اے ایم، لام لام جی۔ اب آگے چلتے ہیں، میم یہ شکل ہے، یہ اس کا نام ہے میم، میم زیر یا بڑا مد اور پھر میم ساکن، میم میم، اس کے شروع میں بھی میم ہے، آخر میں بھی میم ہے، تو دونوں وجہ سے ہونٹ ملیں گے، میم، بڑا مد ہے تو زیادہ دراز کریں گے، یہاں ہے ایم ٹریپل اے، ایم ٹریپل ای ایم جی، میم، ٹریپل ای ہے تو خوب دراز کریں گے۔ آگے ہے نون جی، یہ شکل ہے اور یہ اس کا نام ہے، نون اوپر پیش، آگے واو ساکن، اوپر بڑا مد جی، اور نون ساکن جی، اس نون کے اوپر بڑا مد ہے، تو اس کا انگلش سپیلنگ ہے این ٹریپل او این، نون۔ اب دیکھیں یہاں عربی کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی نون کے اوپر پیش آیا ہے، ہونٹ گول ہوں گے، آگے واو آیا ہے تو پیش، دو پیش، الٹا پیش اور واو جس حالت میں بھی آئے یہ ہونٹ گول ہونے سے ادا ہوتے ہیں، ہونٹ گول بھی ہوں، تھوڑے سے باہر بھی نکلیں، دیکھیں نون کے اوپر پیش ہے تو ایسے نہیں کہنا نو نو، ایسے نہیں، نو نو، اب اس کی وجہ سے بھی ہونٹ گول ہوں گے، واو کی وجہ سے بھی ہوں گے، تو ایسے ہو جائے گا نون نون۔ اب انگلش سپیلنگ ہوگا ایل ٹریپل او این جی، انگلش میں او اور یو یہ ایسے ہیں کہ ان پہ ہونٹ گول ہوتے ہیں، تو جو کام وہاں پیش اور واو کرتے ہیں انگلش میں وہی کام یو اور او کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے نون، ٹریپل او ہے، بڑا مد ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو لمبا نہیں بلکہ زیادہ لمبا کریں گے، سنگل لانگ نہیں بلکہ ٹرپل لانگ، ایک درجہ لمبا نہیں بلکہ 3 درجے ہم اس کو لمبا کریں گے، نون نون۔ اب یہاں ایک بات کو غور سے سنیں کہ دیکھیں، اب اس کے اندر، اس حرف کے اندر پیش بھی پایا جاتا ہے اور اس حرف کے اندر واو بھی پایا جاتا ہے، اور انگلش میں اس حرف میں یو ڈبل او ٹرپل او پایا جاتا ہے۔ اب یہ مقام ہے ہونٹ گول کرنے کا، ہونٹوں کو باہر نکالنے کا، لیکن یہاں ہمارے لوگ نہیں کرتے۔ باقی جو حروف ہیں خا، طا، ظا، صاد، ضاد، غین، قاف، ان میں نہ پیش ہے نہ واو ہے اور نہ ان کے اندر ان کے مٹیریل میں او ہے نہ یو ہے، وہاں تو ہونٹ گول کرنے کے لیے کوئی سبب، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، تو جہاں ہے اس پہ توجہ نہیں کرتے اور جہاں نہیں ہے وہاں ہونٹ گول کرتے ہیں، تو لہٰذا یہاں گول کریں،
नून नून। आपके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, आप देखें आपके बच्चे ये चीज़ें सीख रहे हैं, अगर सीख रहे हैं तो उनकी अच्छी तालीम है, अगर ये चीज़ें नहीं सिखा रहे हैं तो असातिज़ा को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें। नून से आगे जो हरूफ हैं उनके अरबी नाम क्या हैं, उर्दू नाम क्या हैं, उनको हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे दुरुस्त करेंगे, कितना लंबा और छोटा करेंगे, किसको बारीक और मोटा करेंगे, उस वक्त तक के लिए, अगली वीडियोस के लिए, उस वक्त तक के लिए बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।